السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کس طرح کریں، اس میں سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں عمرہ کے بارے میں اور احرام کے بارے میں بھی، دعائیں وغیرہ ہر چیز ہے، تاکہ اس کو آپ پڑھیں اور اس کو سنیں، اپنے ساتھ اس کو ہر وقت چلانا کوشش کرنا تاکہ اس میں کوئی چیز بھول نہ جائیں آپ لوگ عمرہ کرتے ہوئے۔ عمرے کا بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کی شرعی حیثیت و فضیلت۔ صاحب استطاعت آدمی کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اس سے زیادہ کرنا مستحب ہے۔ عمرے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا عمرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہو، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ عمرہ کرنے والوں کی اقسام۔ نمبر 1، اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہنے والے، خواہ وہاں کے اصل باشندے ہوں یا باہر سے آ کر مقیم ہوں۔ نمبر 2، اہل حل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے، جیسے جدہ شہر میں رہنے والے، خواہ وہاں کے اصلی باشندے ہوں یا باہر سے آ کر مقیم ہوں۔ نمبر 3، اہل میقات یعنی میقات کے علاقے میں رہنے والے۔ نمبر 4، اہل آفاق یعنی میقات سے باہر دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والے۔ اہل حرم کے احکام۔ نمبر 1، یہ لوگ عمرے کا احرام حدود حرم سے باہر جا کر حل کے علاقے سے باندھے۔ اس کے لیے تنعیم قریب ترین حل ہے جو حرم مکی سے تقریباً 6-7 کلومیٹر پر واقع ہے، جہاں شاندار مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ لوگ اپنے کام کاج کی غرض سے یا ویسے ہی حل کے علاقے میں آئیں تو واپسی میں حرم میں داخل ہونے کے لیے ان پر احرام باندھنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر عمرے کا ارادہ ہو تو پھر احرام باندھ کر آئیں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ اگر کسی غرض سے میقات سے باہر چلے جائیں اور واپسی میں ان کا ارادہ براہ راست حرم میں آنے کا ہو تو احرام باندھ کر آنا ان پر ضروری ہوگا۔ اہل حل کے احکام۔ یہ لوگ بے احرام حدود یعنی حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر عمرہ یا حج کا ارادہ ہو تو پھر احرام باندھ کر آنا ان پر ضروری ہوگا۔ نمبر 2، یہ لوگ اگر میقات سے باہر چلے جائیں پھر واپس اپنے مقام کو آنا ہو تو میقات سے احرام باندھنا ان پر ضروری نہیں۔ نمبر 3، ہندوستان یا دیگر ممالک سے کسی کا ارادہ جدہ یا حل کے کسی علاقے میں اپنے عزیز سے ملاقات یا کسی ہوٹل میں قیام کا ہو، پھر وہاں سے حسب فرصت وہ موقع عمرہ کرنے کا ہو تو اس پر اپنے ملک سے احرام باندھ کر جانا ضروری نہیں، بلکہ جدہ یا حل سے جب بھی عمرے کا ارادہ بنے تو وہیں سے احرام باندھ لیں۔ اہل میقات کے احکام۔ اہل حل کے جو احکام ہیں، اہل میقات کے احکام بھی وہی ہیں۔ اہل آفاق کے احکام۔ نمبر 1، ہندوستان یا دیگر ممالک سے اگر ان کا ارادہ براہ راست حرم میں پہنچنے کا ہو، جدہ میں اپنے کسی عزیز ہوٹل میں قیام کرنا ہو تو پھر ان پر گھر سے یا کم از کم میقات سے پہلے احرام کا باندھنا لازمی لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آفاقی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا اور آگے کسی جگہ عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کے افعال بھی شروع کر دیا، مثلا طواف کا ایک چکر کر لیا، تو اب ایسے شخص پر بغیر احرام میقات سے گزرنے کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ابھی اس نے عمرے کے افعال شروع نہیں کیے اور دوبارہ میقات پر آ کر نیت و تلبیہ پڑھ لیے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ میقات کا بیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مقامات کی نشان دہی فرمائی ہے۔ نمبر 1، ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ نمبر 2، حجفہ، یہ اہل شام اور مصر و افریقہ سے آنے والوں کی میقات ہے۔ نمبر 3، قرن المنازل، یہ اہل نجد اور ہوائی سفر کے ذریعے پہنچنے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کی میقات ہے۔ نمبر 4، یلمم، یہ اہل یمن اور بحری سفر کے ذریعے پہنچنے والے ہندوستان یا پاکستان اور بنگلہ دیش والوں کی میقات ہے۔ نمبر 5، ذات عرق، یہ اہل عراق اور ایران اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ نمبر 6،
وادی عقیق یہ اہل مدائن اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ انوار مناسک، عمرہ کے ممنوع ایام: نمبر 1، ایام حج 9، 10، 11، 12، 13 میں حاجی اور غیر حاجی دونوں کے لیے عمرہ کرنا منع ہے، لہٰذا اگر کوئی انہی ایام میں عمرے کا احرام باندھے اور انہی ایام میں عمرہ بھی کر لے تو اس پر جرمانہ بھی ایک دم لازم ہوگا۔ نمبر 2، اہل حرم و اہل حل جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 13 دن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس سال حج کا ارادہ نہ ہو تو ایام حج کو چھوڑ کر کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے افعال: عمرہ کے افعال صرف 4 ہیں: احرام باندھنا، نمبر 2 طواف و عمرہ کرنا، نمبر 3 عمرہ کے سعی کرنا، نمبر 4 حلق یا قصر یعنی گنجا ہونا یا بال تراشنا۔ نمبر 1 احرام باندھنا: احرام میں داخل ہونے کے لیے دل سے نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بندہ پڑھے اور باقی سب اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، اگر مجموعہ ہے، گروپ میں اگر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہنا ضروری ہے۔ احرام باندھنے کا سنت طریقہ ہے کہ اول حجامت بناؤ، جسم کی صفائی صاف ستھرائی کرو، اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لو یا کم از کم وضو کر لو اور سلے ہوئے کپڑے نکال دو، ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ لو، ہلکی خوشبو لگاؤ، اس کے بعد 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھو۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ صرف ایک نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ احرام کی نماز میں دونوں مونڈے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ سیدھے مونڈے کا کھلا رکھنا صرف طواف میں سنت ہے، باقی جگہوں میں نہیں۔ احرام کی 2 رکعت نفل سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر عمرے کی نیت کرو، چنانچہ زبان سے یوں کہو اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آسان فرما دے اور قبول فرما اپنے دربار میں، آمین۔ اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، وہی اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو اس طرح سے پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے کوئی سبھی، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ تلبیہ کے بعد یہ دعا مستحب ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔
اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ نیت کرنے اور تلبیہ پڑھ لینے کے بعد احرام باندھ لیا گیا۔ اب ان چیزوں سے بچو جن کا ذکر احرام باندھ لینے سے کے بعد منع ہے۔ طواف کا طریقہ۔ طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے کی حالت میں حجر اسود سے 2 قدم پہلے طواف کی نیت کرے، پھر حجر اسود کے بالکل مقابل میں آ جائے جہاں 2 لائن لگی ہوئی ہے۔ آج کل حجر اسود کے مقابل ہری لائٹ لگی ہوئی ہے اور ویسے وہاں بلیک لائن لگی ہوئی ہے، بلیک نیچے جو ہے دھاری لگی ہوئی ہے، بلیک قسم کی کالی لائن لگی ہوئی ہے پوری، اور ایک ہری لائن بھی انہوں نے لگا دی ہے۔ اسے اپنی پشت کے سیدھ میں لے کر چلنے سے حجر اسود کے مقابل ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائیں جس طرح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ کندھوں سے ذرا اوپر وہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے ہتھیلیوں سے حجر اسود کی جانب اشارہ کرے، پھر ہاتھوں کا بوسہ لے لے اور طواف شروع کر دے۔ طواف میں حتیم کے حصے کو بھی شامل رکھے۔ جب ایک پھیرا مکمل ہو جائے تو اشارہ سے حجر اسود کا بوسہ دے، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے، کانوں تک ہاتھ صرف پہلی بار اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح 7 چکر پورا کرے، 7واں چکر پورا کرنے کے بعد پھر اشارہ سے حجر اسود کا بوسہ دے۔ اس طرح سے چکر تو 7 ہوں گے مگر بوسے 8 ہوں گے۔ بس طواف اور بوسہ بھی جب دینا ہے جب آپ کی جگہ مل جائے، خالی جگہ ہو، آسانی سے لڑ جھگڑ کے دھکے دے کر طواف دینا سارے عمرے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، طواف کا ثواب ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے دھکے دے کر بوسہ دیا۔ اور رکن یمانی آئے گا، حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے، وہاں پر آپ ہاتھ لگا لیں اس پر اور اپنے منہ پہ مر لیں اس کو۔ اس طرح سے چکر تو 7 ہوں گے مگر بوسے 8 ہوں گے۔ بس طواف عمرہ پورا ہو گیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھے مسجد حرام کے بعد کے کسی بھی حصے میں، لیکن بہتر یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے اگر جگہ ہے۔ مقام ابراہیم کے قریب میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، نماز میں دھکم پیل ہوتی ہے، اس لیے مقام ابراہیم سے کچھ ہٹ کر پڑھ لے، پھر آب زمزم خوب پیے اور خوب دعا کرے۔ نوٹ: شروع کے 3 پھیروں میں ذرا اکڑ کر چلے اور پورے 7 پھیروں میں سیدھے مونڈے کو کھلا رکھے، سیدھے مونڈے مطلب کندھے کو کھلا رکھے۔ 3 میں جس کا طریقہ یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو سیدھے مونڈے کے یعنی سیدھے کندھے کے بغل سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈال لے، جس کی تصویر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم دکھا دیں گے، اس سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ نوٹ نمبر 2: طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف سینہ اور پیٹھ نہ کریں۔ دوران طواف کعبۃ اللہ کو بھی نہ دیکھیں بلکہ نظریں جھکا کر سامنے کی طرف چلتا رہے اور تلبیہ بھی نہ پڑھے۔ طواف کے دوران قرآن شریف پڑھنے کے مقابلے میں دعائیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جب رکن یمانی سے اور حجر اسود تک بیچ میں جب آئے تو یہ پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دیگر مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ نوٹ نمبر 3: احرام کی حالت میں ہو تو کعبۃ اللہ کے دیوار اور غلاف کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے اور جو احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ ویسے احرام کی جو ممنوعات اور جو احکامات ہیں وہ آخری میں بیان کر دیں گے ہم۔ نوٹ نمبر 4: دوران طواف وضو ٹوٹ جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو طواف چھوڑ دے، پھر وضو کر کے اور نماز سے فارغ ہو کر جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے طواف مکمل کر لے۔
مثال کے طور پر 4 چکر کیا تھا تو باقی 3 چکر نیا وضو کر کے اور نماز پڑھ کر مکمل کر لے، اور اگر درمیان چکر یہ صورت پیش آئی تو اس چکر کو حجر اسود سے دوہرا لے۔ اور آپ لوگ سب لوگ جتنے ساتھی جا رہے ہیں گروپ والے، سب ایک ایک کر کے اس کو سنیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ کرے۔ نوٹ نمبر 5، اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے تو بعض اکابر علماء حناف کے نزدیک نماز واجب اور طواف نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کیا جائے۔ انوار مناسک۔ اہم مسئلہ، معذور شخص جس کا وضو نہ ٹھہرتا ہو بلکہ اس کے پیشاب کے قطرات مسلسل گرتے رہتے ہوں، یا عورت کو بیماری کا خون مسلسل بہتا رہتا ہو، یا کسی کو مسلسل ریح خارج ہوتی رہتی ہو، تو شرعاً ایسے لوگوں کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک نماز کا وقت شروع ہونے پر وضو کر لیں، پھر اس وضو سے وقت ختم ہونے تک جس قدر نمازیں طواف اور تلاوت کرنا چاہیں کر لیں، خواہ ان کا عذر جاری ہو۔ ہاں، جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے تو ان کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے اور نیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، سعی کرنا۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد دوگانہ یعنی 2 رکعت طواف پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر حجر اسود کا اشارہ سے بوسہ دے، پھر صفا کو آ جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حمد و ثنا کرے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 3 دفعہ پڑھے، پھر درود شریف پڑھے اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا بھی مانگے، پھر ذکر کرتا ہوا اور دعائیں مانگتا ہوا مروہ کی طرف چلے۔ خاص طور پر اس دعا کا ورد کرے، رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم انك انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم تجاوز عن ما تعلم انك انت العز الاکرم، رب اغفر وارحم تجاوز عن ما تعلم انك انت العز الاکرم۔ چلتے چلتے جب سبز لائٹ والا حصہ آ جائے تو صرف مرد آدمی اس حصے میں ہلکے انداز سے دوڑے، پھر عام بہت تیز نہیں دوڑنا، نہ آہستہ بلکہ درمیانہ دوڑنا ہے، پھر عام رفتار سے جب ہری لائٹیں ختم ہو جائے تو عام رفتار سے چلتے ہوئے مروے پر آ جائے اور مروے پر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور خوب ذکر و دعا کرے، یعنی ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے صفا کی طرف جائے، دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سعی یعنی سعی کا پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر مروہ پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ نوٹ نمبر 1، عمرہ کرنے والا سعی میں تلبیہ نہ پڑھے۔ نمبر 2، سعی میں پاک اور باوضو ہونا ضروری نہیں، مستحب ہے۔ نمبر 3، سعی کے دوران اگر نماز کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جائے، بعد میں باقی پھیرے مکمل کر لے۔ حلق یا قصر کرنا۔ نمبر 4، حلق یا قصر کرنا، یعنی عمرہ حج کرنے والے کے لیے قصر کے مقابلے میں حلق مکمل سر مڈانا افضل ہے، اور جو پہلا عمرہ کرے گا تاہم اگر قصر کرا رہا ہے یعنی بال ترشواتا ہے، کٹواتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ایک پور والے یعنی 1 انچ کے برابر بال مکمل سر یا چوتھائی سر سے کاٹے۔ لہذا اگر کسی کے سر پر اتنے چھوٹے بال ہیں، ایک پورے کی مقدار، ایک پورے جو ہوتے ہیں یہاں کی انگلی کے برابر پوری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے حلق کرانا ہی ضروری ہے۔ بعض لوگ ادھر ادھر سے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہو گئے۔ یاد رکھیے، اس طرح کرنے سے آدمی احرام سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ شرعی طریقے کے مطابق حلق یا قصر کرانے ہی سے نکلتا ہے۔ نوٹ نمبر 1، بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے سر پر اگر بال موجود نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھیرنا واجب ہے۔ نمبر نوٹ، عورتوں کے لیے قصر ہی کا حکم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی چوٹی جو پیچھے کی ہوتی ہے کہ تمام بال نیچے سے ملا کر پکڑ لے، پھر ایک پورے کے بقدر کاٹ لے، انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اس کے حساب سے کاٹ لے اس کو۔ نوٹ نمبر 3، حلق یا قصر حدود حرم میں کرانا ضروری ہے۔ بعض لوگ جدہ یا حرم سے باہر کسی جگہ جا کر حلق یا قصر کراتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، اس سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ دم کا مطلب کیا ہے کہ بکرا کاٹنا، خون دینا ضروری ہوتا ہے۔ نوٹ نمبر 4، عمرے کے تمام افعال ادا کر چکا ہو اور صرف حلق یا قصر کرنا باقی ہو تو اپنا سر خود بھی مونڈ سکتا ہے اور اپنا
حلق کرنے سے پہلے دوسرے شخص کا حلق یا قصر بھی کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ معلم الحجاج۔ عمرے کے ضروری مسائل۔ نمبر 1، کثرت عمرے کے مقابلے میں کثرت طواف زیادہ افضل و باعث ثواب ہے، تاہم اگر بار بار عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ عمرے کے ختم پر سر پر اس طرح پھیرنا واجب ہے، خواہ بال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، اپنے کسی مرحوم یا موجودہ دوست اور رشتہ دار کو ثواب پہنچانے کے لیے طواف عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ایک عمرے کا طواف و سعی کیا مگر حلق کیے بغیر دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس دوسرے عمرے کو مکمل کر لے، پھر دونوں عمروں کا حلق ایک ساتھ کرا لے۔ اس صورت میں ایک دم بھی لازم ہوگا، دو احراموں کو جمع کرنے کی وجہ سے۔ اگر اس نے دوسرے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کو شروع کرنے سے قبل پہلے والے عمرے کا حلق کروا لیا تو اب دو دم لازم ہو جائیں گے، ایک تو احرام کی حالت میں بال منڈانے کی وجہ سے اور دوسرا دم دو احراموں کو جمع کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 4، حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں طواف عمرہ کیا یا مکمل یہ ایک چکر بے وضو کیا یا طواف عمرہ کا ایک چکر چھوڑ دیا تو دم لازم ہوگا، لیکن اگر احرام کھولنے سے قبل اس طواف کا اعادہ کر لیا یا چھوٹے ہوئے چکر کو وضو کر کے مکمل کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 5، عمرہ میں طواف وداع واجب یا مسنون نہیں بلکہ صرف نفل اور مستحب ہے۔ نمبر 6، ناپاک کپڑوں میں کسی بھی قسم کا طواف کرنے سے دم لازم نہیں ہوتا، مگر ایسا کرنا مکروہ اور خلاف ادب ہے۔ محصر کا حکم۔ کسی نے اپنے ملک سے عمرے کا احرام باندھا مگر اس کے بعد سخت بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے سفر ممکن نہیں تو اس کو چاہیے کہ حدود حرم میں اپنی طرف سے قربانی کرائے۔ قربانی کے بعد اس کا احرام خود بخود کھل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر بھی منڈا لے۔ لیکن اگر اس کا جان پہچان کا کوئی شخص مکہ معظمہ میں موجود نہ ہو اور حدود حرم میں قربانی کرانا ممکن نہ ہو تو پھر اپنی جگہ بھی قربانی کر کے حلال ہونے کی گنجائش ہے۔ یہ گوشت فقراء میں بانٹ دے۔ کتاب المسائل میں۔ 2 اہم مسائل جو مناسک حج میں ہیں وہ انشاءاللہ مناسک حج میں ہی بیان کریں گے۔ احرام کی بعض پابندیاں۔ خوشبو استعمال کرنا، عمرہ خوشبو استعمال کرنا مرد عورت دونوں کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ناجائز ہے، لہٰذا حجاج کرام احرام کی حالت میں 1 عطر استعمال نہ کرے، البتہ احرام باندھنے سے پہلے عطر لگایا اور احرام کے بعد اس کی خوشبو باقی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، خوشبودار تیل، زیتون، تل، ناریل، سرسوں کا تیل نہ لگائیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو احرام کی حالت میں بغیر خوشبو والا سادہ تیل لگا سکتے ہیں۔ فتویٰ دارالعلوم زکریہ۔ نمبر 3، خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، اگر غسل کی ضرورت ہو تو بغیر صابن لگائے غسل کر لیں۔ نمبر 4، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں، مسواک استعمال کریں۔ نمبر 5، مہندی و خوشبودار سرما نہ لگائیں۔ نمبر 6، شیمپو استعمال نہ کریں۔ نمبر 7، خوشبودار ٹیشو پیپر استعمال نہ کریں۔ نمبر 8، حجر اسود اور غلاف کعبہ کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ ان پر خوشبو ملی ہوتی ہے۔ نوٹ: نمبر 1، خوشبودار مسالہ جات کو اگر کھانے میں ڈال کر پکا دیا گیا ہو تو اس کے کھانے سے کوئی دم لازم نہ ہوگا چاہے خوشبو مہک رہی ہو۔ نوٹ نمبر 2، کولڈ ڈرنکس اور میوہ جات میں ممنوع خوشبو نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو حالت احرام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نوٹ نمبر 3، پان میں لونگ اور الائچی کھانا مکروہ ہے لیکن کھانے سے دم لازم نہیں ہوتا۔ معلم الحجاج۔ نوٹ نمبر 4، حالت احرام میں ایک کامل بڑے عضو، سر، چہرہ، داڑھی، ہتھیلی وغیرہ پر خوشبو لگائی تو ایک دم واجب ہوگا، چاہے لگا کر فوراً دھو ڈالے۔ اگر بڑے عضو کے کچھ یا اکثر حصے پر یا چھوٹے عضو ناک، کان، آنکھ یا انگلی پر
تھوڑی سی خوشبو لگائی تو صدقۃ الفطر کے بقدر غلہ خیرات کرنا واجب ہوگا۔ اگر بدن کے متفرق اعضاء پر خوشبو لگائی تو سب کو جمع کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر سب خوشبو مل کر ایک بڑے عضو کی مقدار کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر دم بکرا یا دمبا واجب ہوگا، ورنہ صدقہ واجب ہوگا۔ نوٹ نمبر 5، اگر محرم نے وہ کپڑوں میں خوشبو لگائی یا خوشبو لگایا ہوا کپڑا اوڑھا اور خوشبو مقدار میں زیادہ تھی یا مقدار میں کم تھی لیکن ایک بالش مربع سے زیادہ لگی ہوئی تھی اور وہ کپڑا ایک دن یا ایک رات استعمال کرتا رہا تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن یا ایک رات سے کم پہنا تو صدقہ واجب ہوگا۔ کتاب المسائل۔ بال یا ناخن کا کاٹنا۔ احرام کی حالت میں وضو، غسل و احتیاط سے کریں، جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سر اور داڑھی کو زیادہ نہ ملیں کیونکہ بال جھڑک سکتے ہیں اور جرمانہ لازم ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ 1، وضو یا غسل کرتے ہوئے اگر ایک یا دو بال خود بخود ٹوٹ جائے تو کچھ واجب نہیں، اگر کھجانے سے گرے یا خود توڑے تو ایک مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ نمبر 2، دوران وضو یا غسل اگر خود بخود 3 بال گرے تو ایک مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ نمبر 3، 3 بال سے زیادہ اور چوتھائی داڑھی سے کم بال کٹوائے یا خود اکھاڑے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ نمبر 4، اگر چوتھائی یا سر یا داڑھی کے بال یا پورے سر یا پوری داڑھی کے بال منڈوائے یا کاٹ لے تو دم واجب ہوگا۔ حج کے ضروری مسائل میں کتاب المسائل میں ہے۔ نمبر 5، جس شخص کے بدن سے بال بلا وجہ جھڑنے کا مرض ہو تو حالت احرام میں اس کے بال جھڑنے سے کوئی جرمانہ لازم نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ناخن کا کاٹنا بھی منع ہے، لہذا اگر کوئی 5 ناخن سے کم کاٹے تو ہر ناخن کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ لیکن اگر کسی حاجی کا ناخن خود بخود کٹ جائے یا ٹوٹ جائے یا اس طرح لٹک جائے کہ دوبارہ بڑھوتری کی امید نہیں تو اس کو توڑ دینے سے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ نوٹ: حالت احرام میں موئے زیر ناف یا کسی ایک بغل یا گردن کے مکمل بال مونڈوے تو دم واجب ہوگا اور اس سے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔ معلم الحجاج: سینہ یا پنڈلی یا مونچھ کے بال منڈانے سے دم لازم نہیں، لیکن صرف صدقۃ الفطر کے بقدر غلہ یا اس کی قیمت خیرات کرنا واجب ہوتا ہے۔ کتاب المسائل۔ سلا ہوا کپڑا پہننا۔ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ اگر کسی نے 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت سلا ہوا کپڑا پہنے رہا یا سوتے جاگتے اتنی دیر سر پر چادر، ٹوپی، عمامہ اوڑھے رکھا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں جوتے، موزے، دستانے یا تانبے، چہرے کا ماسک یا سب استعمال کرنا ممنوع ہے۔ حاجی اپنے پیروں میں پہننے کے لیے 2 پٹی کی ہوائی چپل استعمال کرے تاکہ اس کے ٹخنے اور تلوے کی پشت والی ابری ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ احرام کی چادریں بھی سلی ہوئی نہ ہوں، لیکن اگر کسی نے بے پردگی سے حفاظت کی غرض سے سیون مار لیا ہو تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی دم لازم نہ ہوگا۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں جانگھیا انڈر ویئر پہننا جائز نہیں، نیز سر اور چہرے پر پٹی باندھنا بھی درست نہیں، البتہ چپکانے والا پیمپر اور لنگوٹ استعمال کرنا بلا عذر کے مکروہ ہے اور عذر کی وجہ سے مکروہ بھی نہیں۔ حج کے ضروری مسائل میں ہے یہ۔ احرام کی حالت میں خواتین و حضرات کو کپڑا یا تولیہ یا رومال سے پسینہ یا ناک منہ صاف کرنا مکروہ ہے، مگر دم یا صدقہ لازم نہ ہوگا، لہذا ہاتھ سے صاف کرے۔ جوں کا مارنا۔ حالت احرام میں جوں اور ٹڈی مارنا ممنوع ہے۔ 3 یا 3 سے کم مار رہے تو اپنی مرضی سے جو چاہے صدقہ کرے۔ 3 سے زیادہ مارا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں تو صرف 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا کافی ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو کپڑے بدن سے پیدا ہوں ان کو مارنا ممنوع ہے، یعنی قاعدہ یہ کہ جو کیڑے جو بدن سے پیدا ہوں ان کو مارنا ممنوع ہے، اور جو بدن سے پیدا نہ ہوں اور مؤذی ہوں، تکلیف دہ ہوں، کاٹتے ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، لہذا کھٹمل، مچھر، مکھی اور چیونٹی کو مارنے سے کوئی جرمانہ لازم نہ ہوگا۔
انوار المناسک۔ اچھا، اب آخری بیان نمبر 6، طواف وداع، الوداعی طواف کرنا۔ اس کا مطلب ہے جب مکہ معظمہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو اس وقت طواف وداع کر لے۔ اگر طواف وداع کے بعد مکہ معظمہ میں کئی روز مقیم رہا تو واپسی کے وقت دوبارہ طواف کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کر لے تو مزید فضیلت کا مستحق ہوگا۔ کوئی شخص طواف وداع کی نیت سے کوئی طواف نہ کر سکا کہ واپسی کا وقت آ گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا ہے یا نہیں۔ اگر کر لیا تھا تو وہی طواف الوداع کی جانب سے کافی ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو اب ضرور کرے، ترک کر دے گا تو دم دینا ہوگا۔ نوٹ نمبر 1، طواف وداع سے سلے ہوئے کپڑوں ہی میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوتی، صرف طواف ہوتا ہے، اس میں سعی نہیں، چکر نہیں لگاتے اس کے عمرہ کے، طواف صفا و مروہ کے۔ نوٹ نمبر 2، کسی نے الوداعی طواف یا نفلی طواف بے وضو کیا تو ہر پھیرے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں جیسی قیمت صدقہ دینا ہوگا، لیکن اگر دہرا لے تو صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ پورے عمرے کے بیان ہیں، مسائل ہیں، احکامات ہیں، اور اسی طرح سے حج کی الگ، پورے حج کی مکمل ویڈیو الگ ہے۔ اسی طرح نمازوں کی بھی ہے، نماز حنفی، نماز اہل حدیث، نماز جعفری، یہ ساری آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ملے گی، دعائیں ملیں گی آپ کو، الگ الگ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی، اس کو پڑھیں اور سنیں اور یاد کریں اس طرح سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب آپ کو زیارات کروائیں گے۔ عمرے میں زیارت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ مکے میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مدینہ شریف میں پڑھنا 50,000 کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 25,000 کا ثواب ملتا ہے اس کے اندر۔ مقدس زیارات مدینہ میں بھی ہے اور مکہ شریف میں بھی آپ کو بہت سارے زیاراتیں مل جائیں گی، جو آپ کو جانا ہے، آپ نے وہاں جا کے دیکھنا ہے مکہ حرم۔ یہ مسجد کیا نام ہے اس کا، یہ جنت البقیع ہے مدینہ کے اندر، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں اس کو، اور یہ جنت المعلی ہے مکہ شریف میں، صحیح ہے، جہاں پر لوگ تدفین وغیرہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مقرر موجود صحابہ کی ہے جن کو مستقل ہے، وہاں کوئی تدفین نہیں ہوتی۔ اور جنت المعلی جو ہے نا وہ مدینہ مکہ شریف میں ہے، یہ دیکھ لیں پوری تصویر اس کی لگی بنی ہوئی ہے جنت المعلی کی۔ اور یہ مسجد جبل رحمت ہے جو یہ جبل رحمت ہے جو عرفات میں ہے، جو آدم علیہ السلام اور ہمارے حوا دونوں کو ملے تھے اس کے اندر، جب دونوں ملے گئے تھے۔ یہ جبل نور ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو غار حرا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپے تھے اس میں اور نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ غار ثور بھی، یہ آپ دیکھ لیں تصویر غار حرا کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ پڑھی تھی۔ یہ غار بنی ہوئی ہے، دیکھ لیں اس طرح سے، اور لوگ دیکھو چڑھ رہے ہیں پہاڑوں پر، اس طرح چڑھنا پڑتا ہے پہاڑ کے اوپر، نیچے سے اتنا مشکل نہیں لیکن اوپر زیادہ مشکل ہے۔ یہ مقدس مقامات کی تصویریں ایک ساتھ دکھائی گئی ہیں آپ کو۔ یہ زمزم ہے، زمزم کو باہر سے جس طرح زمزم اس طرح سے کنواں جو ہے وہ بنا ہوا، یہ زمزم کا پہلے تھا، اب شاید اس طرح سے نہیں، یہ ختم کر دیا، یہ پہلے لوگ نیچے جاتے تھے۔ یہ زمزم کی کنواں ہے، یہ ابھی کنواں کی صورت یہ ہے، اور یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں پانی نکالنے کی، کنویں کو، زمزم کے پانی کو نکالنے کی، اور یہ پانی اس طرح سے بھرتے ہیں تو بھرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے بوتل وغیرہ بھرنی ہے زمزم کی، اس طرح سے۔ اور یہ پرانے حرم کی تصویر ہے، اور یہ زمزم کے لوگ وہاں ملتے ہیں، وہاں پر سرائی وغیرہ ملتی ہے اس طرح سے، آپ لینا چاہیں تو۔ یہ زمزم لوگ پہلے اس طرح سے پلاتے تھے، زمزم دیکھ رہے ہیں نا، سرائیوں میں ڈال کے لوگوں کو زمزم راستے پلاتے تھے، یہ طریقے بنے ہوئے تھے، پیالیاں اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی تھی، اس میں زمزم لوگ، یہ دیکھو یہ مشکیزیں ہیں زمزم پلانے کے، بہت پرانے طریقے ہیں۔ زمزم اس طرح ہوتا تھا پہلے، اس طرح پلایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو زمزم یہ اندر کا کنویں کے اندر ہے، یہ زمزم دینے والا پلا دیتا تھا، یہ زمزم کی کنواں ہے، یہ دیکھیں کس طرح سے زمزم کنواں بنا ہوا ہے، لوگ اس طرح پلایا کرتے تھے۔ یہ کنویں کے تصویریں اس طرح سے بنی ہوئی ہے زمزم کی، حرم پرانا ہے۔ یہ دیکھو پہلے نکالتے تھے زمزم کو، نکال کے اس طرح پلایا کرتے تھے زمزم کو۔ اور یہ کنویں ہیں دیکھ لو، پرانے وقت، یہ اندر کا کنواں، ویسے کنواں جو ہے وہ ایسے ہی ہے زمزم کا۔ یہ مبخرہ ہے، دلہ بھی کہتے ہیں اس کو، اگر آپ نے خوشبو کے لیے چاہیے، یہ خوشبو ہیں سعودی عرب کی، مکے کی خوشبو ہیں،
یہ لے خرید لیں. یہ کھجور ہے جو بادام کے ساتھ کھجوریں ملتی ہیں وہاں پر سعودی عرب میں. یہ کھجوروں کی مارکیٹ ہے. تو یہ سارے کھجوریں ہیں جو آپ دیکھ لیں نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر, آپ دیکھ کے اس طرح سے کھجوریں خرید سکتے ہیں. اس لیے میں نے آسانی کے لیے آپ کو لگا دیا ہے یا نام وغیرہ لکھ کر, تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. یہ کھجوریں, یہ زیتون ہیں ہرے اور کالے. یہ بہت بہترین زیتون ہیں, ان کو بہت کھانا چاہیے, پینا چاہیے, ان کا تیل استعمال کرنا چاہیے اور پینا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں بہت. اور یہ جبنہ ہے, یہ ہے حلاوہ طحنیہ ابو فستق, یہ پستوں کے ساتھ حلاوہ طحنیہ. یہ جبنہ ہے مال ہے, یہ نمکین جبنہ ہے, بہت بہترین ہے, کھانا چاہیے اس کو. پنیر, یہ مطبق ہے, قیمے والا مطبق ہے. قیمے والا مطبق ہوتا ہے, اور اصل جو ہے وہ انڈے والا مطبق ہے. یہ انڈے والا مطبق ہوتا ہے, بہت بہترین ہوتا ہے. اس کو نیمبو ڈال کے کھاتے ہیں اس کو اس طرح سے. یہ کبیبہ کھلاتا ہے, اس میں قیمہ وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس طرح سے کھلایا. غذائیں ہیں اس کی وہاں کی سعودی عرب کی, اس کو کہتے ہیں شاورما. سعودی عرب کا شاورما ہے, آپ کوشش کریں اونٹ کے گوشت کو یہ کھائیں. اور یہ طعمیہ کھلاتا ہے, یہ پھول کے پکوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں بہترین. یہ طعمیہ اسی سے طعمیہ بنتا ہے. یہ طعمیہ دیکھ رہے ہیں نا, طعمیہ مانگے آپ, بولے طعمیہ چاہیے ہمیں. یہ تونا ہے, اس کی سینڈوچ وغیرہ بنتی ہے اس کی, بہت بہترین کھلایا جاتا ہے اس کو. یہ بسبوسہ میٹھا, سعودی عرب کا جو میٹھا جو ہے وہ بسبوسہ کھلاتا ہے یہ. اور یہ ہے کنافہ, اس کو کنافہ میٹھا کھائیں آپ, لوگوں سے مانگیں وہاں کنافہ چاہیے ہمیں. یہ ہے گشتہ جو بالائی کھلائی جاتی ہے وہاں پر, اس میں ڈالے, بہت بہترین, وہاں کا الگ ذائقہ آتا ہے. یہ جبنہ ہے, جبنہ کیری ہے ایک, اور یہ دوسرا جبنہ ابو ولد ہے, بہت بہترین ہے. یہ سارے جبنہ مالح کے ڈبے بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر جبنہ وغیرہ ہے, جبن وغیرہ جو ہے. یہ عربی ناشتے ہیں, دیکھ لو کس طرح سے ناشتے کیا جاتا ہے. اور یہاں حلوہ پوڑی ہوتی ہے, وہاں دیکھو کس طرح سے ناشتہ ہوتا ہے. یہ لبن مرائی ہے, یہ دہی یہ بہت بہترین اس کو پیا جاتا ہے. یہ حلیب سعودی ہے, وہاں جا کے حلیب سعودی پئیں, بہت بہترین ہے حلیب سعودی, مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ ہے منتو, اس پہ ڈال کے پیے, استعمال کریں. شطہ ملتا ہے وہاں پہ سعودی عرب میں, شطہ لے کر استعمال کریں. اور یہ ہے آپ کا فرموزہ. آپ کو کوئی چیز پھیکی لگ رہی ہے نا, تو آپ شطہ لے لیں وہاں سے, شطہ لا کر پئیں. یہ چائے احمر وہاں کی, اس میں نعنا وغیرہ ہوتی ہے, پودینہ وغیرہ ہوتا ہے اس سے. یہ قہوہ ہے سعودی عرب کا, جو الائچی سے اور قہوہ سے بنتا ہے. یہ پھول ہے, وہاں سے پئیں. پھیکا لگے گا اگر آپ کو تو آپ اس میں مرچی ڈلوا لیں, اس سے گلابہ ڈال لیں. یہ رز بخاری ہے اس میں, یہ جس کو رز بخاری کہتے ہیں, بہت بہترین وہاں کے کھائیں آپ. یہ بکرے والا قصبہ, اس کو استعمال کریں آپ. یہ ڈالرز وغیرہ ہیں, اس طرح سے آپ کو دیکھ لیں آپ, 1 روپے 10 روپے جو آپ کو مل جائیں گے, 20 ڈالر. یہ ریالات ہیں, اور یہ آپ کو دیکھ لیں ریال وغیرہ سارے دیے تصویریں, تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ پرانا صفا مروہ ہے, دیکھ لیں کس طرح سے پہلے مروہ تھا زمانے کا. یہ پرانے دروازے تھے پہلے حرم کے, وہاں پہ پہلے زمانے میں بہت حرم کے کس طرح سے تھے. یہ مقام ابراہیم کا اندر کا بھی حصہ ہے, باہر کا حصہ ہے, اس طرح سے ہے, اندر لگے ہوئے پیر. یہ صفا مروہ کا طریقہ بتا رہے ہیں, یہ صفا ہے مروہ ہے, اس طرح سے آپ نے کرنا ہے عمرہ. یہ بہت پرانا حرم ہے, جب صفا مروہ لوگ عمرہ کرتے تھے اس طرح سے کرتے تھے. پہلے دیکھیں کس طرح تصویر بنی ہوئی ہے اس کی. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.